کو بتائیں کہ شہری علاقوں میں پالتو شیروں کی غیر قانونی موجودگی حادثات کو جنم دینے لگی۔ فیصل آباد میں جنگل کے بادشاہ شیر کا خطرناک حملہ، جلوی مارکیٹ میں پنجرے میں بند شیر نے وائلڈ لائف اہلکار کو دبوچ لیا۔ احسان محبوب تشویشناک حالت میں الائٹ ہسپتال منتقل۔ وائلڈ لائف اہلکاروں نے شیر کو بے ہوش کیا اور پنجرہ کھولا۔ شیر ٹھیک سے بے ہوش نہ ہو سکا اور اہلکار پر حملہ آور ہو گیا۔ شہری آبادی میں پالتو جانوروں کی موجودگی سے شہری خوفزدہ۔ پنجاب میں پالتو شیروں کے پے در پے حملے، چند ہی روز میں شیروں کے 3 حملوں سے شہری خوفزدہ ہو گئے۔ فیصل آباد کی جلوی مارکیٹ میں غیر قانونی شیروں کی اطلاع ملی۔ وائلڈ لائف اہلکاروں نے شیروں کو تحویل میں لینے کے لیے آپریشن کیا۔ شیر کو ٹھیک سے بے ہوش ہی نہ کیا گیا تھا۔ وائلڈ لائف اہلکار احسان محبوب نے شیر کو پنجرے سے نکالنا چاہا۔ شیر نے اہلکار پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ وائلڈ لائف اہلکار نے بغیر حفاظت اقدامات کے شیر کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکام پالتو شیر کے حملے کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں۔ دوسری طرف شہری علاقوں میں شیروں کی موجودگی سے عوام خوف میں مبتلا ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے نوبہتہ نوجوان کے لیے شمالی علاقہ جات کی سیاحت کا شوق موت کا سامان بن گیا۔ سایہ والا کا سمر واصف شادی کے بعد اہلیہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے ناظرن ایریا گیا۔ گیس لیکیج کے باعث ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش پایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال، علاقے کی فضا بھی سوگوار۔ فیصل آباد سایہ والا کے رہائشی نوبہتہ جوڑا سمر واصف کے ساتھ مانسہرہ میں افسوسناک واقعہ۔ شادی کے بعد سیر و تفریح کے لیے اہلیہ کے ہمراہ ناردرن ایریا گئے۔ گیس لیکیج کے باعث سمر واصف کو مقامی ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش پایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر سمر واصف دم توڑ گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ سمر واصف سایہ والا کے گاؤں 153 ریبے بروکی کا رہائشی تھا، جس کی گزشتہ ہفتے چچا زاد کزن سے شادی ہوئی اور سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ہمراہ ناردرن ایریا گئے، جہاں سانحہ پیش آیا۔ لاسٹ ویک ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد ظاہری بات ہے شادی کے بعد لوگ گھومنے جاتے ہیں اور نوردرن ایریاز میں گئے تھے اور واپسی پہ مانسہرہ رکے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ہوٹل بک کروایا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کی جو گیس لیکیج ہوئی ہے، جو گیزر ٹائپ ہوتا ہے وہ لیکیج ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلا۔ کافی دیر دروازہ نوک کرتے رہے ہیں، باقی جو کزن ساتھ میں تھے تو وہ نہیں پتہ چلا کافی دیر، تو وہ جب اوپن کیا تو بعد میں ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، اینڈ دین آفٹر ورڈس سیر و تفریح کے لیے گئے نوبہتہ جوڑے کے گھر میں خوشیوں کے فوری بعد صف ماتم بچھ گئی۔ کیمرہ مین موہت کے ساتھ عمر رانجھا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کی دکانوں میں فائر سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے برابر، بڑے حادثے کے خطرات منڈلانے لگے۔ سیف سٹی آلات نہ ہونے پر ریسکیو 1112 کا سروے 4 گھنٹہ گھر کے اطراف میں 270 دکانوں کی چیکنگ کی گئی۔ صرف 32 دکانوں میں آگ بجھانے کے آلات موجود تھے۔ دکان مالکان کو آگ بجھانے کے آلات نصب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ فیصل آباد پولیس پتنگ بازوں کے خلاف سرگرم، ایک بھی پتنگ نہ اڑ دینے کا عزم۔ دوربین اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے پتنگ اڑانے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ ایس ایس پی آپریشن فرقان بلال کا کہنا ہے کہ قیمتی جانوں سے کھیلنے والے پتنگ باز کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ فیصل آباد میں پتنگ بازی روکنے کے لیے پولیس نے کمر کس لی ہے۔ ایس ایس پی آپریشن فرقان بلال بھاری نفری کے ہمراہ سڑکوں پر موجود رہے۔ دوربین اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں کی پکڑ دھکڑ کی گئی۔ افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ فیصل آباد پولیس کا ایک بھی پتنگ نہ اڑنے دینے کا عزم کا اظہار۔ ایس ایس پی آپریشن فرقان بلال کا کہنا تھا کہ قیمتی جانوں سے کھیلنے والے پتنگ باز کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آج صبح سے 10 بجے سے ہمارے تقریباً 1592 کے قریب جو جوان ہیں، جو جوڈیشل کی نفری ہے، تمام جو مضافات کے ایس ایچ اوز تھے وہ بھی اپنی نفری کے ساتھ اس وقت سٹیز میں آگے 9 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اس کے اندر اس وقت ایلیٹ کی ساری گاڑیاں ہمارے ایس ایچ اوز اور پیدل مارچ کر رہے ہیں، سارے پیدل مارچ کر رہے تاکہ اس کا امپیکٹ بھی آئے، آگاہی بھی آئے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے توسط سے کمپین چلائی جا رہی ہے، مساجد میں اعلان کرایا جا رہا ہے، امن کمیٹی کے ذریعے ہم نے اس کو کیا ہے کہ اس پہ اگر کوئی بندہ اب پتنگ اڑائے گا تو ایف آئی آر ہوگی۔ فیصل آباد پولیس نے 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد پتنگ بازی کے مقدمات درج کیے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال میں آٹے کی قیمتوں کو ایک بار پھر دم لگ گیا۔ دام 5000 روپے فی من کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ 125 روپے کلو بکنے لگا۔ آٹا غریب دہاڑی دار
طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ شہریوں نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ 110 روپے فی کلو گرام کے حساب سے بکنے والا آٹا مہنگا ہو کر 125 روپے کلو میں بکنے لگا۔ غریب اور دہاڑی دار طبقہ پریشان، آٹا قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ روٹی انسان کی بنیادی غذائی ضرورت ہے۔ 700 یا 1000 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور آٹا کہاں سے خریدے؟ غریب کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ شہریوں نے آٹے میں قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلہ آباد ڈویژن میں برائلر 511 روپے کلو میں دستیاب، مچھلی 580 سے 750 روپے کلو میں فروخت، انڈے 342 روپے درجن پر مستحکم، آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، کچھ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کی سبزیوں پر زائد قیمتوں کی وصولی کی بددستور شکایات۔ فیصلہ آباد میں برائلر زندہ 353 روپے مقرر، برائلر گوشت فی کلو 511 روپے میں دستیاب، انڈے 342 روپے درجن مقرر، آلو 20 روپے، بینگن 75 روپے، پھول گوبھی 44 روپے کلو میں فروخت، ٹماٹر 70 روپے کلو، سبز مرچ 90، ساگ 40 روپے، شملہ مرچ 140 روپے کلو بکتی رہی، لہسن 160 روپے فی کلو مقرر، انار کندھاری 540 روپے کلو، سیب 370 روپے کلو بکتا رہا، اسپیشل کنو 270 روپے درجن فروخت کیا جاتا رہا۔ جنگ میں 7 روز میں چکن کی قیمت میں 50 روپے کمی، مچھلی کا گو 580 روپے سے 750 روپے پر مستحکم، فارمی انڈے 2 روپے مہنگے 342 روپے درجن ہو گئے، نئے آلو 2، پیاز 10، ٹماٹر 15 اور ادرک کی قیمت میں 20 روپے کمی، ایک ہفتے میں مٹر 10، پھول گوبھی 15 روپے سستی ہوئی، بینگن 10 اور لیمو 15 روپے مہنگے ہوئے، امرود 120، سیب گولڈن 220 اور کالا کولو 400 روپے کلو میں فروخت، فروٹر 180 روپے درجن تک بکتے رہے، انار کندھاری 550، مارکیٹ میں 700 فی کلو تک دستیاب، لہسن چائنا 440، مارکیٹ میں 500 روپے ملتا رہا، ادرک 20 روپے کمی سے 280، مارکیٹ میں 350 روپے کلو دستیاب، بینگن 10 روپے اضافے سے 70، مارکیٹ میں 90 روپے، پھول گوبھی 15 روپے کمی سے 35، مارکیٹ میں 50 روپے کلو ملتی رہی، سبز مرچ 85، مارکیٹ میں 100 روپے بکتی رہی، مٹر 10 روپے سستے 80 روپے کلو میں فروخت، 7 دن میں سیب کالا کولو 370، مارکیٹ میں 400، سیب گولڈن 220، مارکیٹ میں 300 روپے کلو بیچا جاتا رہا، گریپ فروٹ 380، مارکیٹ میں 500 روپے میں میسر، کھجور ایرانی 510 روپے پر برقرار۔ اکتوبر ٹیک سنگھ میں ایک ہفتے کے دوران آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور بند گوبھی کی قیمت میں کمی ریکارڈ، پیاز کی قیمت میں 8 روپے کمی کے بعد 40 روپے اور ٹماٹر کی قیمت 10 روپے کمی کے بعد 70 روپے مقرر، لہسن کی قیمت 10 روپے اضافے کے بعد 450 روپے کلو پر پہنچ گئی، سبز مرچ لیمو 80، ادرک 280 اور سیب کیلا کولو پہاڑی 20 روپے اضافے کے بعد 380 روپے کلو پر پہنچ گئے، سیب کالا کولو پہاڑی 20 روپے اضافے کے بعد 380 روپے کلو مقرر۔ نیویارک میں ایک ہفتے کے دوران آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی، لہسن کی قیمت 10 روپے اور سبز مرچ 5 روپے فی کلو اضافہ، آلو 2 روپے سستا 18 روپے مارکیٹ میں 20 اور روپے میں فروخت، پیاز 10 روپے سستا 35 روپے مارکیٹ 40 سے 50 روپے میں دستیاب، ٹماٹر 12 روپے کمی 68 روپے مارکیٹ میں 100 روپے کلو بکتا رہا، سبز مرچ 5 روپے اضافے کے ساتھ 90 روپے کلو تک فروخت، پھول گوبھی 6 روپے اضافے کے ساتھ 34 روپے کلو ملتی رہی، بند گوبھی 35، شملہ مرچ 140، کریلا 95 روپے تک دستیاب۔ احمد پور سیال میں 7 روز کے دوران پھلوں، سبزیوں اور چکن کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ رہا، آٹا 100، مٹر 80، پیاز 60، گوبھی 50، گاجر، مولی اور شلجم 40 روپے کلو فروخت ہوئے، بینگن 60، سبز مرچ 100، ادرک 400 اور شملہ مرچ 150 روپے کلو بکتی رہی، سیب 400 اور مالٹا 120 روپے کلو جبکہ کیلا 150 درجن میں بکنے لگا۔ فیصل آباد صوبائی حکومت کی ملکیتی املاک کا مسئلہ برقرار، دکانوں اور پراپرٹیز کی نیلامی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، ریونیو کی تجویز کردہ رینٹ پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ملکیتی جائیدادوں کا معاملہ جوں کا توں، اس سے قبل جائیداد ہولڈرز کو پیسے بڑھانے کی ہدایات کی گئیں تو انہوں نے اسے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قرار دے دیا۔ اب اس کا سرنو جائزہ لیا جائے گا تاکہ کرایہ جات اور لیز بڑھانے سے قبل پھر سے مارکیٹ ریٹس کا جائزہ لیا جا سکے۔ ریونیو افسران کے ساتھ ساتھ تاجر بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے تاکہ نئے ریٹ سامنے آ سکیں۔ حجویری ٹاؤن کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئیں، 24 گھنٹے گلیوں میں سیوریج کے گٹر ابلنے سے گندا پانی جمع رہنے لگا، جوہر نما گلیوں نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا کو بار بار درخواستیں کے باوجود سیوریج کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔
ہجویری ٹاؤن میں سیوریج کا نظام گزشتہ 5 برس سے ناکام ہو چکا ہے۔ سیوریج کے گٹروں سے گندا پانی ابل کر گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ گلیاں جوہڑ کے مناظر پیش کرنے لگتی ہیں اور علاقہ مکین اور ان کے بچے گندے پانی میں پاؤں رکھ کر گزرنے پر مجبور ہیں۔ 40-50 سال میری عمر ہو گئی ہے جی، میں یہی صورتحال دیکھدا تے مریم نواز دے میں بڑے چرچے سنے ہیں کہ بہت کام کر رہی ہے۔ برائے مہربانی مریم نواز نو کہ ساڈے علاقے دا خوشحال لوگ اتنے نہیں اننے رہندے، غریب زیادہ رہندے ہیں تے پریشانی ہے جی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہن دیکھو نماز دا ٹائم ہو گیا تے کدھر دی گزر کے جاواں گے نماز پڑھن، انہاں نال پانی آ ਇੱਥੇ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਗਟਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। علاقہ مکین کہتے ہیں کہ واسا کو بارہا درخواستیں جمع کروانے کے باوجود سیوریج کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ علاقہ مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہجویری ٹاؤن میں سیوریج مسائل کا فوری حل یقینی بنائے۔ کیمرمین عبدالرحمان کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41، فیصل آباد۔ شورکوٹ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ، اسسٹنٹ کمشنر اور انجمن تاجران کے وفد میں مذاکرات کامیاب۔ سابق ایم پی اے خالد غنی، صدر انجمن تاجران یوسف جھنگوی کی جانب سے پریس کانفرنس۔ شورکوٹ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے گزشتہ روز سابق ایم پی اے خالد غنی اور صدر انجمن تاجران یوسف جھنگوی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس کے بعد تحصیل انتظامیہ کی جانب سے انجمن تاجران سے رابطہ، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر اور انجمن تاجران کے وفد میں مذاکرات کامیاب۔ تحصیل انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد خالد غنی اور صدر انجمن تاجران یوسف جھنگوی کی پریس کانفرنس، ارشد جٹ، فاروق صدیق، ساجد حمید، آصف جادو، عابد حسین بھٹی سمیت تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ خالد غنی نے کہا کہ انجمن تاجران کے وفد کی اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات خوش آئند رہی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی۔ تجاوزات ہٹانے سے پہلے ہم سب کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ عثمانیہ بازار میں لگنے والی ٹائل کا کام 20 روز میں شروع کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر میں کلیریکل سٹاف، سپروائزر اور اسسٹنٹ عہدے پر کام کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ کارکردگی اور سینیورٹی کی بنیاد پر ملازمین کو سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ پروموشن زون میں موجود ملازمین کو کارکردگی پر رپورٹس مکمل کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ ایف بی آر میں کلیریکل سٹاف، سپروائزر اور اسسٹنٹ کے عہدے پر کام کرنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ کارکردگی اور سینیورٹی کی بنیاد پر ملازمین کو سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ ٹی20 کے عالمی مقابلے کے لیے شاہینوں کی صف بندی مکمل کر لی گئی۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ سلمان علی آغا کپتان مقرر، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائی مجوب اسکواڈ میں شامل۔ فہیم اشرف، ابرار احمد، شاداب خان، نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ۔ خواجہ محمد نافع، سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان بھی اسکواڈ میں شامل۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ چنیوٹ میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس ان ایکشن۔ 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 403 چالان، 8 لاکھ سے زائد جرمانے، 134 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ چنیوٹ میں 24 گھنٹے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 403 چالان کیے گئے، 8 لاکھ سے زائد کے جرمانے، 134 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی، ون وے کی خلاف ورزی پر 21 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے 7 چالان کیے گئے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس 137 ڈرائیوروں کے چالان کیے گئے۔